تحریک انصاف کو آج جس چیلنج کا سامنا ہے وہ چیلنج اسے کیسے دیکھتے ہیں اور اتنے سارے کاغذات نامزدگی کا مسترد ہونا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنا نقصان ہے؟ ولید اقبال صاحب، آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، یہ پہلا مرحلہ ہے. یہ مرحلہ عبور کر کے اس کے بعد ایک دو اور مراحل بھی آئیں گے تو ظاہر ہے ان کو اویل کیا جائے گا پی ٹی آئی کی طرف سے. آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے اور حوالوں سے جس کو آپ کہیں گے کہ جی پی ٹی آئی کے لیے چیلنج یا پی ٹی آئی کے لیے سیٹ بیک ہوا، ہم نے ہمیشہ اس کو آگے بڑھتے ہوئے جہاں جہاں ہو سکتا ہے اویل کیا. جو بھی فورم ہیں اپیل کرنے کے لیے، ریٹ کرنے کے لیے، چیلنج کرنے کے لیے. تو میں نے عرض کیا نا کہ ایک مرحلہ ہے، یہ آج ایک مرحلہ پورا ہوا ہے تو اس کے بعد اگلے مراحل جو ہیں وہ پاکستان کی عدلیہ کی طرف ہی جائیں گے. تو عدلیہ سے ہم رجوع کریں گے اور آپ کو اس بات کا تو اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ پی ٹی آئی ایسی پارٹی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی قیادت ایسی ہے جو کہ گیو اپ کرتی ہے، وہ آخری گیند تک کھیلتی ہے. صحیح. ولید اقبال مجھے کوئی آج کے اس سے کوئی خاص مایوسی یا کوئی کسی قسم کی تشویش نہیں ہے. ولید اقبال صاحب، کچھ اندازہ تھا کہ آج اسی قسم کی سچویشن ہوگی جس قسم کی سچویشن سے آج پارٹی گزر رہی ہے؟ جی مجھے ذاتی سطح پر تو بالکل اندازہ تھا جی. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میں خود بھی ایک آر او کے دفتر گیا تھا کسی کے کاغذات کے حوالے سے. میرے دوست ہیں، انہوں نے کہا تھا آپ بھی چلے جائیں اور آپ وکیل بھی ہیں اور کورٹ نے آرڈر کیا ہوا تھا کہ جی کاغذات نامزدگی جو ہے ان کی اسکروٹنی کی جائے. لیکن میں نے جو دیکھا، جو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اور میں نے پاکستان کی جمہوری تاریخ میں جتنی میں جانتا ہوں میں نے تو نہیں یہ دیکھا کہ ریٹرننگ افسر کے دفتر جانے کے لیے بھی کتنے وہاں پہ ناکے لگے ہوتے ہیں اور کتنی پولیس اور سادہ کپڑوں میں لوگ. اور میں وہاں داخل ہوا، میں تو نہ امیدوار نہ کوئی تجویز کنندہ نہ تائید کنندہ، میں وہاں داخل ہوتا ہوں. کہتے ہیں جی کون ہے آپ؟ اور ایک سادہ کپڑوں میں شخص. صحیح. اور مجھے کہتا ہے جی آپ اپنا شناختی کارڈ دکھائیں. میں نے کہا یہ میرا نام ہے، میں یہ ہوں. انہوں نے کہا جی میں نے شناختی کارڈ دکھایا. یہ میں نے ریٹرننگ افسر کے دفتر میں داخل، جو کہ ایک کھلی عدالت کی طرح ہوتے ہیں. صحیح. ایک آپ اندازہ کریں کہ کسی عدالت میں جاتے ہوئے آپ کو کہیں گے آپ کون ہیں، آپ کیوں آ رہے ہیں. عدالت اوپن کورٹ ہوتا ہے نا. آر او کا ایک فورم بھی جو ہے اوپن فورم ہوتا ہے. بالکل. اس فورم کے اوپر بھی اگر اتنی پابندیاں لگی ہوئی ہیں تو مجھے تو یہ میرے لیے تو روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جس کو ہم جمہوریت یا جمہوری عمل یا ایک الیکشن یا انتخابات کہہ رہے ہیں، جس کے بارے میں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ بتا چکی ہے کہ وہ انتخاب محض وہ تاریخ یا وہ دن نہیں ہوتا جس دن لوگوں نے پولنگ سٹیشنز میں جا کے بیلٹ بکس پہ ٹپے لگانے ہیں. وہ شروع ہوتا ہے جس دن سے شیڈول اناؤنس ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے جس دن نتائج آتے ہیں. تو یہ اگر سارا پروسیس شفاف نہیں ہے، میرے نزدیک جتنا پروسیس میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اس لیے اس سے مجھے تو نظر آتا ہے کہ ایک نام نہاد ایک جمہوری عمل ہے. اور اگر ہم نے اسی طرح چلنا ہے تو پھر اتنی تکلف کی کیا ضرورت ہے اور اتنے وسائل کیا اس کے اوپر الیکشن کے اوپر، اور اتنا ایفرٹ اور اتنا ٹائم اور اتنی افرادی قوت. ویسے جس کو کرنا ہے کر دیں جی. پاکستان کی تاریخ میں تو اتنا ہوتا ہی آیا ہے، یہ تو میں نے دیکھ لیا ہے. بہرحال پروسیس جو ہے، ولید اقبال صاحب ایک سوال سن لیں. اگر میری عرض سن لیں، اگر پروسیس میں نہیں، آپ میری عرض سن لیں پہلے. میں کہہ رہا ہوں جی کہ میری پروسیس میں اگر کوئی ہمیں دشواریاں آتی ہیں، ہم ہر سطح اور ہر مرحلے پہ اس کو چیلنج کر کے ہم ریلیف لینے کی کوشش کریں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ سے جو میں سوال کرنا چاہ رہا تھا، جو بھی صورتحال آج آپ نے دیکھی، آپ نے بڑی جیسے کہتے ہیں ڈسکرائب کی کہ آپ کو کس سچویشن سے گزرنا پڑا، اسی طرح کے سچویشن سے باقی لوگوں کو بھی گزرنا پڑا ہوگا. ایک سوال آپ سے یہ، اس کی ذمہ داری آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ عائد کرتے ہیں، نگران حکومت پہ عائد کرتے ہیں، کس پہ عائد کرتے ہیں؟ جی دونوں پہ. الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی کریڈیبلٹی پاکستان کی تاریخ میں اس سطح تک گر چکی ہے جو کہ 1965 میں تھی، جب محترمہ فاطمہ جناح اور فیلڈ مارشل ایوب خان کا مقابلہ تھا. یا پھر تشبیہ دی جاتی ہے آج تجزیہ نگاروں کے حوالے سے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، آپ اخبار کھول کے دیکھ لیں پچھلے 10 دن کے، یا 1965 یا 1977 جس طرح سے وہ الیکشن ہوا تھا، جس کے بارے میں بہرحال اس کے بعد ہوا جو ہوا وہ ہوا. لیکن میری عرض صرف میں پھر سے دہرا رہا ہوں کہ
ہم اس کو ہر طریقے سے جو بھی ہمارے پاس وسیلے ہیں، طریقے ہیں، قانون و آئین کے مطابق اس کو ہم پرسو ضرور کریں گے. ایک سیاسی جماعت ایک سیاسی جدوجہد کرتی ہے قانون اور آئین کے مطابق. ولید اقبال صاحب ہم جاری و ساری رکھیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ولید اقبال صاحب آپ نے بات کی کہ ایک پروسیس تھا اور اس پروسیس سے آپ کو اندازہ تھا، لیکن بہت سے لوگ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ جو وہ لوگ جو ملک میں موجود نہیں تھے ان کے جعلی دستخط پہ اگر کاغذات نامزدگی جمع ہوتے ہیں، جیسے کہ پی ٹی آئی کے قاسم سوری کا کوئٹہ میں بتایا گیا کہ ان کے دستخط جعلی تھے، زلفی بخاری کے دستخطوں پر اعتراض ہوا، تو ایسے نامینیشنز کا ریجیکٹ ہونا، تو پھر آپ کے سامنے یہ چیزیں تو تھیں کہ وہ لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، پرابلمز ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا جی، یہ کسی نے مسترد کیے وہ دستخط کے جی کسی ہینڈ رائٹنگ کے ایکسپرٹ نے دیکھا تھا. اگر کوئی شخص ملک سے باہر ہے یا شہر سے باہر ہے لیکن دستخط اس نے خود کر کے وہ کاغذات بھیجے ہیں تو وہ دستخط تو جینوئن ہی ہے. اس کو تو ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ یا اس کا پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اب مجھے معلوم نہیں کہ جنہوں نے اس بنیاد پہ ان کو مسترد کیا کہ دستخط جعلی ہیں، وہ کیا اس قانون کے معیار پہ پورا اترتے تھے یا نہیں اترتے تھے. یہی دیکھنے والی بات ہے. ان کے شناختی کارڈ بھی بلاک تھے، ان کے شناختی کارڈ بھی اگلے مرحلے پہ پتہ لگے گا. جن افراد کی میں نے نشاندہی کی ان کے شناختی کارڈ بھی بلاک تھے، چونکہ 9 مئی کے واقعات کے بعد انہیں جن قانونی سچویشن کا سامنا ہے تو ان کے شناختی کارڈ بلاک ہونا بھی ایک ریزن بتایا جاتا ہے. دیکھیں جی، اس کا جواب پھر سے میں یہ عرض کروں گا کہ قانون اور آئین کے مطابق ہوگا. شناختی کارڈ کو بلاک یا ان بلاک کرنے کا اختیار ایک وفاقی حکومت کے ادارے کے پاس ہوتا ہے. صحیح. وہ بلاک کرنا یا نہ کرنا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اور وہ بلاک کرنے سے کیا کوئی شخص الیکشن سے نااہل ہو جاتا ہے؟ یہ الیکشن ایکٹ میں ایسا لکھا ہوا ہے یا پاکستان کے دستور 1973 میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ ایک کارڈ کے بلاک ہونے پر، جو کہ کوئی شخص ایک بٹن دبا کے کر سکتا ہے، آج کل تو وہ ڈیجیٹل ایج ہے نا، تو بٹن دبا کے کر سکتا ہے، وہ پھر فیصلہ اب ہوگا قانون اور آئین کے مطابق. جو اس فیصلے کو کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اس مرحلے کے بعد، اس مرحلے پہ جو فیصلے ہو گئے اس میں جو اچھائیاں برائیاں جو نقص تھے، یہ پروسیس آج ختم نہیں ہوتا. ایک پہلا مرحلہ ختم ہوا ہے، اس کے بعد عدلیہ بھی ہے، ٹریبیونلز بھی ہیں، اور یہ پورا پروسیس ہے. کاغذات نامزدگی کا پروسیس 2 یا 3 مراحل سے گزرتا ہے. آج محض پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے. لیکن میں صرف 1 منٹ کے لیے پچھلے سوال پہ جانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا نا کہ الیکشن کمیشن کو آپ ذمہ دار کرتے ہیں یا آپ نگران حکومت کو. میں آپ کو 1 یا 2 دن پہلے کی کاروائی کے اوپر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی، جہاں پہ ایک بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نے یہ آبزرو کیا بالکل کہ آپ کس کے لیے آبزرو کیا؟ ان وکلاء کے لیے جو نمائندگی کر رہے تھے الیکشن کمیشن کی بھی اور نگران حکومت کی بھی، کہ یہ آپ اپوز کر رہے ہیں اس چیز کو کہ جی بانی جو پی ٹی آئی ہیں ان سے جا کے جیل میں ہم اگر مشورہ کر لیں کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا، اگر آپ اس کو بھی روکنا چاہتے ہیں تو آپ دکھا رہے ہیں کہ آپ جانبدار ہیں. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آبزرویشن ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس سے آپ کو اندازہ لگ جاتا ہے. اور پھر انہوں نے حکم کیا کہ نہیں، آپ اس کو نہیں روک سکتے. بالکل ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. نہیں بالکل، آپ نے بہت وسیع پیمانے پر یہی ایگزامپل لاگو ہوتا ہے.